ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک اہم گیسٹ موجود ہیں, سابق آرمی چیف پاکستان کے جناب جنرل اسلم بیگ صاحب. جنرل اسلم بیگ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حالانکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ میڈیا میں ریگولر ہوتے تھے, لیکن بڑے گیپ رہا, اور ہم چاہیں گے کہ آج کی موجودہ صورتحال اور پہلے کی صورتحال کا ہم آپ کی ایکسپرٹیز لیں, آپ کی رائے لے سکیں. تو میں سر اپنی گفتگو شروع کروں گا اس وقت, کیونکہ آپ حکومت کا حصہ بھی رہے ایک طریقے سے سر, آرمی چیف بھی رہے ہیں, آپ نے حکومت کو دیکھا ہے, کئی حکومتوں کو, پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی حکومتوں کو آپ نے دیکھا ہے, حالانکہ آپ ایک سیاسی جماعت کو بھی آپ نے انیشیٹ کیا. تو اس وقت جو موجودہ 13 مہینے کی جو یہ حکومت ہے, جو کہ کہا جاتا ہے کہ تبدیلی کی حکومت ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی, یہ جدوجہد تو بہت کر رہے ہیں, لیکن میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان بذات خود ان کے ارادے, ان کی کوششیں اپنی جگہ, لیکن اکثر جو لوگ ہیں ان کی ٹیم میں وہ تجربہ نہیں رکھتے, اور یہی وجہ ہے کہ اکثر تو مختلف سیاسی جماعتوں سے آئے ہیں, بڑے تجربات ہیں سر, کئی جماعتوں کے تجربات ہیں. یعنی تجربہ حکومت چلانے کا اور ہوتا ہے اور سیاست میں رہنے کا اور ہوتا ہے, وہ تجربہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی کمزوریاں ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے, جیسے خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم, مجھے جو ٹیم ملی ہے وہ صحیح نہیں ملی ہے, تو آپ بھی اس سے متفق ہیں؟ جی, یہ تو ظاہر ہے کہ یہی کہیں گے, لیکن حقیقت وہی ہے کہ حکومت چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور جب تک کہ آپ کے پاس تجربہ رکھنے والے ایکسپرٹ ہر محکمے سے تعلق نہ رکھتے ہوں, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. یعنی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ ایک جس کو میں سمجھتا تھا کہ اس کو تجربہ تھا, اسد عمر کو, وہ صحیح جا رہا تھا, بہت کچھ اس نے کیا تھوڑے سے وقت میں, لیکن اس کو ہٹا دیا گیا, لیکن شاید وہ نا تجربہ کار لوگوں کے درمیان وہ فٹ نہیں ہو سکا. اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیم جس کی ضرورت ہے ان کو, اس طرح کے زیادہ لوگ ان میں نہیں ہیں. اچھا سر, کیا مثلا آپ نہیں سمجھتے کہ جی عمران خان صاحب نے کیا کمپرومائز کیا ہے اس ٹیم کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے؟ حالانکہ پی ٹی آئی میں تو بہت اچھے لوگ موجود تھے سر, ان کو لیا جا سکتا تھا. جیسے آپ نے اسد عمر کی بات کی, اسی طرح اور بھی ان کے ہاں بہت اچھے پی ٹی آئی کے, ایکچوئل پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں. جی, وہ جلدی میں تھے عمران خان, یہی وجہ ہے کہ اچھے لوگوں کو وہ نہیں لے سکے. میں مثال دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر بھٹو نے جب پارٹی بنائی تو ہی ہیڈ ٹائم, ہی سلیکٹڈ دی بیسٹ آف دا لاٹ. ہر طبقے سے, ہر جو ہے شعبے سے تعلق رکھنے والے, ان کے پاس بہترین لوگ موجود تھے. جب حکومت بنائی تو ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. یہ بات اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے, یہ کچھ جلدی میں سارا کچھ ہوا ہے, اس لیے صحیح لوگوں کا شاید انتخاب نہیں ہو سکا. تو سر اب یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی, انتظامیہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, اور اس سلسلے میں ان کو بہت پریشانی ہے. تو کس طریقے سے سر یہ اپنی گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں سر؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انتظامیہ جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے وہ نہیں دے رہی. اس کی وجہ یہ ہے انتظامیہ کے لوگ بڑے تجربہ رکھنے والے ہوتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ٹرین لوگ ہوتے ہیں, سالہ سال کا تجربہ ہوتا ہے. جب ان کے اوپر ایک شخص ایسا بیٹھا ہو جو اپنے معاملات کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کو بری طرح انتظامیہ کے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہو, ذرا سی غلطی ہو تو اس کو اٹھا کے الگ بھیج دیا گیا. اس لیے ظاہر ہے کہ انتظامیہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اور میں یہی سنتا ہوں ہر جگہ سے کہ کسی محکمے میں کام نہیں ہو رہا ہے, فائلیں پہ فائلیں رکھی جا رہی ہیں اور کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ انتظامیہ کو وہ اعتماد نہیں ہے کہ کام کرے گا, اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو کوئی اس کو سنبھالنے والا ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے, اصل مسئلہ ہے کہ حکم دینے والا اور کام کرنے والے میں
کرنے والوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ تو یہ ایک اور خوف ہے سر، کیونکہ معاشی حالت ہماری بڑی خراب ہے، ہمارے ٹریڈرز جو ہیں، ہمارے جو بزنس مین ہیں، ہمارے انڈسٹریز ہیں، سب کے سب خوف میں ہیں، کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، باہر سے بھی لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ نہیں، ابھی تو کہہ رہے ہیں کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، ابھی انویسٹمنٹ بھی کہہ رہے ہیں باہر سے آ رہا ہے، ابھی 2-3 بڑی اہم میٹنگ بھی ہوئی ہیں، جس میں ایک میٹنگ میں تو آرمی چیف نے ملک کے صنعت کاروں سے بیٹھ کر کے بات کی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سر اب یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بیرونی دورے کر رہے ہیں اور جا کر ملکوں کے بادشاہوں سے، اہم لوگوں سے مل رہے ہیں، پھر کچھ قرض ورض ہمیں ملتا ہے، اور پھر آرمی چیف انٹرنلی بھی یہاں پہ موجود بزنس مین سے ملاقات کر رہے ہیں، تو حکومت کہاں ہے سر؟ نہیں، حکومت کو جیسے کہ عمران نے خود بابانگ دوہر کہا ہوا ہے کہ ان کو فوج کی پوری معاونت اور مدد حاصل ہے، تو وہ ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو ہمیں ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان کو اس کی ضرورت ہے کہ مدد کی جائے ان کی، اور فوج ان کی مدد کر رہی ہے۔ تو اگر مدد کرنے سے حالات بہتر ہو جائیں تو ملک کا فائدہ ہے، یعنی اس پر اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ملک کا فائدہ ہو، جہاں بات خراب ہو رہی ہے، اس کو اگر آرمی کی مدد سے درست کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ آئین ہمارے پاس ہے سر، بہت ہی اہم کتاب ہے، اس میں سبھی چیز جو ہے وہ سب کی ڈیوٹیز موجود ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان معاملات پہ، اور ابھی آپ نے خود وہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں، میں آ کے وہ جملہ بھی کوٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں فوج حکومت کے پیچھے ہے اور میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں اس پہ آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا سر کہ اگر یہ حکومت، اگر اس طریقے سے یہ تاثر آئے گا کہ فوج حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، اور حکومت اگر کل لائبلٹیز بن جاتی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ہیں، تو پھر تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایفیکٹ ہمارے اس اہم ادارے کو بھی کریں گی سر۔ میں سارے وقت یہی سنتا رہا کہ فوج اور عوامی حکومت میں کبھی وہ ان کے تعلقات میں توازن نہیں قائم ہوا، ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوئے۔ تو شاید اسی کا جواب ہے کہ آج دیکھ لو کہ فوج اور سول حکومت کے درمیان جو تعلقات ہے وہ اس کے بھی کچھ معنی ہیں، وہ رد عمل ہے پچھلے 50-60 سالوں کا۔ ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا، مجھ سے ہمیشہ لوگوں کی شکایت رہی کہ ہمارے سے سول حکومت کو تعاون نہیں ملتا۔ سول ملٹری ریلیشنز ایک بڑا کریٹیکل سبجیکٹ بنا ہوا تھا، آج وہ بات نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری کی طرف یہ عمل ہے۔ اپوزیشنز اس وقت متحد ہے، اور موجودہ حکومت جس کو 13 مہینے ہوئے ہیں ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہے، اور اس سلسلے میں آزادی مارچ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے مولانا صاحب کا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی، یہ تو مطالبات ہوتے رہے تھے، لیکن ابھی جو 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آزادی کا کاروان نکالا ہے کراچی سے، اس کے معنی جو ہیں، جو مجھے سمجھ آتے ہیں، وہ بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ اچھا جی، ابھی 2 دن پہلے سکھن میں تھے نا وہ، تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت پاکستان اور آئین اور اسلام اور اسلام کو تحفظ مہیا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کا مقصد اس میں سے ایک ہے۔ جہاں تک جمہوریت کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ تحریک پاکستان کے وقتوں میں قائد اعظم نے ایک جمہوری، ایک سیاسی وہ تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں پاکستان بنا، لیکن ان کے بزرگ
جماعت علماء ہند یہ سب اس تحریک کے ساتھ شامل نہیں تھے. میں اس تحریک کا حصہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور جنرل کو یہ امتیاز حاصل نہیں کہ 1945 سے 47 تک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ تھا اپنے ڈویژن کا. بڑے بڑے ہم نے جلسے کیے. سردار عبدالرب نشتر، سردار نواب اسماعیل، خلیق الزبان، بی امان. تو میں نے ان لوگوں سے کوئی ہمیں مدد نہیں ملی تھی، اس لیے کہ اسلام خطرے میں نہیں تھا. خطرہ کیا تھا؟ جو قائد اعظم نے دیکھا تھا، اس ہندو ذہنیت سے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں مودی کی شکل میں کہ یہ ہمیں بہت ستائیں گے. تو انہوں نے پاکستان کا ایک تصور پیش کیا. تو سیاسی اور جمہوری اعتبار سے اس وقت یہ جماعت الگ تھی. پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد سے اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے 2-4 سیٹیں لیتے رہے ہیں، لیکن کبھی جمہوری نظام کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنا جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، یہ دوسری جماعتیں، انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا تھا بالکل. نہ تو حکومت کی پالیسی بنانے نہ چلانے میں کوئی ان کا وہ حصہ نہیں تھا. تو یہ کہنا کہ یہ جمہوریت کے لیے آئے ہیں غلط ہے. دوسرا یہ تھا کہ کیا تھا ان کا دوسرا؟ سر آئین کی بالادستی کے لیے، اور تیسرا اسلام کے لیے. نہیں، دوسرا جو ہے نا جمہوریت تھا اسلام کے بارے میں. اسلام کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو موقف ہے وہ ایک کسی سوچ کے تحت ہے، اور وہ حالات ہیں جو ملک میں پیدا ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ غور کریں تو پاکستان کا جو نظریہ حیات ہے اس کے قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہاں پہ جمہوری نظام ہوگا جس کی بنیادیں قرآن اور سنت کے اصولوں پر قائم ہوں گی، جو کہ آئین کا حصہ. جی، آئین کا حصہ ہے. قرارداد پاکستان کو آئین کا حصہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے جمہوریت کے راگ الاپے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو بالکل الگ کر دیا. اور یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک خطرناک موڑ پہ آ گئی. جبکہ 2008 میں یہ اوباما کا دور تھا، جان کیری آیا پاکستان، اور پاکستان میں آ کے اس نے اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان کے لیے، انہوں نے پاکستان کے لیے $1.5 ارب رکھا ہے پاکستان کی پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے، پاکستان قوم کے ذہن کو بدلنے کے لیے. یعنی ملاحظہ فرمائیے کہ پاکستان قوم کو وہ شاید دہشت گرد سمجھتے ہیں، انتہا پسند سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ جو ہے ماڈسٹ، اس سے زیادہ پرسکون قوم آپ کو بہت کم ملے گی، پاکستانی قوم، اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے. اور یہ بھی کہا کہ یہ پیسہ جو ہے 1.5 بلین کا مطلب ہے کوئی 2,500 ارب روپے، یہ خود بانٹیں گے، خود دیں گے تنظیموں کو، اداروں کو، لوگوں کو، اوپینین میکرز کو اور NGOs کو، اس لیے کہ ان کو حکومت پہ اعتبار نہیں تھا. حکومت کس کی تھی؟ سیاسی حکومت تھی، جمہوری حکومت تھی، منتخب حکومت تھی. اس حکومت نے اس منصوبے کو قبول کیا. یعنی سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم کرو. اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان 10 سالوں میں ہماری قوم میں ایسے عناصر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دین سے دور ہو گئے، ان کی سوچ جو ہے لبرل ہو گئی، سیکولر ہو گئی، اور یہ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور یہی وہ آج نظریاتی ٹکراؤ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان اور اس حکومت کے درمیان ہے، یہاں کے لوگوں کے درمیان ہے. یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اس خرابی کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تمہارا آئین تو یہ کہتا ہے، تمہارا نظریہ حیات تو یہ ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے. نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہے تو پھر بدلو، اس آئین کو بدلو، اپنا نظریہ بدلو، اپنا مقصد حیات کو بدلو. اور یہ صورتحال اس رہج کو پہنچ گئی ہے کہ اب ایک ملک کے اندر بڑی واضح تفریق نظر آتی ہے. اور وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس 2 دن کے اندر کہ جس طرح سے فضل الرحمان صاحب پہلے چلے تھے، ان کے اپنے لوگ تھے، اپنی جماعت کے لوگ تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ غول در غول لوگ اس پہ شامل ہوتے جا رہے ہیں.
اور خاص طور سے وہ طبقہ ہمارے نوجوانوں کا تختہ کہ جو ابھی گمراہ نہیں ہوا ہے، اللہ کا خوف ہے، رسول کا خوف ہے، وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. وہ بڑی ایک وائلنٹ فورس ہے جو ان کے اندر آ رہی، اور یہ وائلنٹ فورس جو یہاں جب پہنچے گی اور اگر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف جو ہے وہ طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی ایک قدم بھی غلط استعمال کیا گیا تو بڑا خطرناک ٹکراؤ ہوگا. تو نیشنل گورنمنٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کے اہم لوگوں کو لے کے اور پاکستان کے اہم جو مقتدر ادارے ہیں اور عدلیہ ہے وہ اس میں شامل ہو، تو کیا سمجھتے ہیں سر یہ پھر اس کو 3 سال ملنا چاہیے، 5 سال ملنا چاہیے، یا فوری الیکشنز کرا دیا جائے؟ اتنا عرصہ نہیں ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل سے 2-3 سال حالات سنبھل جائیں، بات سمجھ میں آ جائے، ہمارے جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو درست کیا جائے، الیکشن کے طریقہ کار کو کیا جائے، لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، یہ سب چیزیں میرے خیال میں 2 سال میں یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. کرنے کے بعد کھلا الیکشن کرا دیا جائے. کون کرے گا سر؟ کس سے توقع؟ نہیں، یہی نیشنل گورنمنٹ کرے گی. تو نیشنل گورنمنٹ کون بنائے گا سر؟ ہر آدمی تو اپنے مفادات کی بات. یہ لوگ جو آج اقتدار میں ہیں، یہ لوگ جو آج میدانوں میں ہیں، فضل الرحمان کا گروپ جو آج لے کے ان کو گرانا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، بجائے گرانے کے ہٹانے کے بیٹھے ہیں. اور ایک بڑی اچھی روایت قائم ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کے فضل الرحمان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ یہ ڈی چوک پہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ پشاور موڑ پہ بیٹھیں گے. اسی طرح سے اب اگلے قدم میں بیٹھے ہیں کہ بھائی آؤ بیٹھو، ہم سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں روکیں گے یا تم پر کوئی مصیبت لائیں گے، نہ ہم مار پیٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سہولت کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں. تو نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اہم یہی جو ہے حل ہے ہمارے معاملات. ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ذرا ہم آ جاتے ہیں سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ نے ایک تو بہت بڑا میرا خیال ہے میسیج دے دیا ہے پاکستان کے مقتدر اداروں کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی اپوزیشن کو بھی کہ اس وقت پاکستان میں فوری طور پر ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام اہم سیاسی جماعت کے لوگ ہوں تاکہ ملک کو اس کرائسس سے نکالا جا سکے. بقول جہاں صاحب کے کیپیسٹی نہیں ہے اس حکومت میں اور انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، مختلف جماعتوں سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ کیا چلائیں گے؟ میں آتا ہوں سر، بہت اہم ایشو ہے کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی. قائد اعظم نے کہا، ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں اس پہ، بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں. وہاں پہ آج کرفیو ہے، جو مودی نے حرکت کی ہے اس پہ دنیا ہمارے موقف کو سمجھ نہیں رہی ہے، کشمیر کے موقف کو سمجھ نہیں رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر ان تمام چیزوں کو، یہ جو موجودہ حالات؟ اس میں 2 باتیں دیکھنی ہیں. پہلے یہ کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے اتنی ہمت اور قربانیوں کے بعد اس تحریک کو اس سے کہ بوائلنگ پوائنٹ پہ لے آئے. اب اس کو نیچے جانا ممکن نہیں ہے. کوئی دبانے کی کوشش کرے، فتنہ بڑھے گا، خوریزی بڑھے گی، برائیاں پیدا ہوگی. اس کو اب سنبھالنے کی ضرورت ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ خصوصاً بھارت کی حکومت اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، اور جو واقعات گزرے ہیں ہمارے علاقے میں اس کو بھی بھارت نے نگاہ میں نہیں رکھا ہے. جب یہ بات ہوئی اور یہ پہلے 370 اور 35 کی بات آئی تو میں نے کہا کہ دیکھو اب ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. اس لیے کہ اگر ہم پاکستان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، بھارت اس نازک موقع کو سمجھتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو یہاں پہ وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا. جہادی آنے شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا سوویت یونین نے جب قبضہ کیا
ہم نے نہیں بلایا جہادیوں کو، خود آئے، 60 ممالک سے آئے، آ کر کے انہوں نے اپنا کام کیا۔ اسی طرح سے یہاں بھی آئیں گے، وقت لگتا ہے، یہ نہیں کہ وہ مہینے 2 مہینے میں، سال 2 سال میں آئیں گے، اور پھر یہاں پہ ایک نئی جو ہے اسٹرگل شروع ہو جائے گی۔ جہادی ہوں گے، انڈیا کی ٹروپس ہیں، کشمیری ہیں، دوسرے ملکوں کی مداخلت بھی اس کے اندر ہو جائے گی، ایک بہت بڑا جو ہے طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اس علاقے میں۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس چیز کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، مل کر کے بھارت نے اور دوسرے ملکوں نے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ پھر اسی اقوام متحدہ کے پاس جا رہے ہیں کہ تم ان قرارداد پر بھارت کو وہ کرو کہ وہ اس پہ کام شروع کرے۔ کبھی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں، کبھی دنیا اسلام سے مانگ رہے ہیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو صرف 16 ملکوں کی معاونت رضامندی چاہیے تھی کہ اس کیس کو جنیوا میں لے جائیں ہیومن رائٹس کے عدالت میں، وہ بھی نہیں جا سکے۔ تو اب اس وقت آ کے جب تمام راستے بند ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہے سر، میرا سوال آپ سے یہی ہے۔ جی دیکھیے، حوصلہ مند قوم ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ ہماری جو ہے فوجی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں جس کو کہیں گے نا ہم کہ ضربے، جس کو زبردست جو ہے نا دا فنڈامنٹل بلو، اچھا، کہ اتنا زوردار ایک جھٹکا دینا، مکہ دینا، چوٹ دینا کہ وہ جو جمود تاری ہے وہ ٹوٹ جائے اور پھر اس میں نئی صلاحیتیں پیدا ہوتی۔ 2 مثالیں ہیں آپ کے پاس، ابھی موجودہ دنوں کی مثالیں۔ ایران نے کیا کیا؟ خود نہیں کیا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یمن کے ہاتھوں کیسے صرف 22 میزائل اور راکٹس نے اس پورے علاقے کی جو ہے جو اسٹریٹجک بیلنس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ طاقت کا محور، سینٹر آف گریویٹی جو تل اویو تھا وہ تہران ہو گیا ہے ایک جھٹکے میں۔ وہ ملک جس کو پچھلے 40 دہائیوں سے امریکہ نے ستایا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے ہر طرح سے۔ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ دوسری مثال، ترکی نے نہ تو اس کو روس کا خوف، نہ اس کو امریکہ کا خوف، اپنے جو قومی مقاصد تھے وہ یہ، مفاد تھا وہ یہ، وہ علاقہ کہ جہاں آ کے کرد بیٹھ گئے تھے، تو کیسے ترکی یہ برداشت کر لیتا ہے کہ اس علاقے میں غیر آ کے آباد ہو جائے؟ اس نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، کسی سے مدد نہیں مانگی، ایک فنڈامنٹل بلو جس کو کہتے ہیں، ضرب کاری لگایا ہے، سب پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے دیکھا، اپنا کام کر لیا ہے۔ آج ہمیں اسی طرح کا ایک ایسا زبردست چوٹ مارنی ہے کہ جمود ختم ہو جائے، ہر ایک کا دماغ ہل جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس قوم میں بڑی طاقت ہے، ہماری افواج میں بڑی طاقت ہے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ کون دے گا فیصلہ؟ کمزور دماغ فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ فنڈامنٹل بلو کے لیے تو سر ظاہر ہے وزیر اعظم کا کام ہے نا، ایران کے بھی وزیر اعظم نے ادھر کے اسی کے حکم پہ یہ ہوتا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ کر لیں، اور کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا حل جنگ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی لوگ یا مجاہد جا کر کشمیری بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اور کشمیریوں سے دشمنی ہے۔ تو وزیر اعظم کا تو ذہن یہ ہے، وہ اتنا زبردست بلو کیسے کریں، کس طرح کریں؟ یہی آج کا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے، ہمارا ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اقوام عالم سے کہیں کہ تم تصفیہ کرو، ٹرمپ سے کہیں کہ تم آؤ مداخلت کرو، کسی اور سے کہیں، ہمیں اپنی طاقت پہ ہے، میں بتا رہا ہوں، صلاحیت ہے ہماری افواج میں، ہم کر سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ 2003 میں جب امریکنوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، ہم بھی اس کی فوج میں شامل تھے، تو ملا عمر کے لوگ میرے پاس آئے، جلال الدین حقانی آئے ہوئے تھے،
2003 میں. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری ایک نسل تباہ ہو گئی ہے روسیوں سے لڑتے ہوئے, دوسری نسل تباہ ہوئی ہے آپس میں لڑتے ہوئے, اب تم تیسری جنگ کی تیاری کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم پرانے مجاہدین سے مل کر کے اب دوبارہ جنگ کریں. انہوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ جب واپس جائیے تو ملا عمر سے میرا پیغام دیں, ان کو بتائیے ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آپ امریکی ایجنڈے پر عمل کریں. جب جمہوریت ہوگی تو حکومت آپ کی ہوگی, آپ اکثریت پہ ہو, اپنی تقدیر کا فیصلہ, مستقبل کا فیصلہ آپ خود کریں گے. 2 ماہ کے بعد فیصلہ آتا ہے, جواب آتا ہے, ذرا سنیے گا, غور کیجیے گا. کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم متحد ہو کے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے دشمن خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں, بڑے ہوں, اگر تم ثابت قدم ہو تو وہ پیٹھ پھیر پھیر کے بھاگ جائیں گے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ ملا عمر نے دہرائے تھے. ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے, ہمارا دشمن پیٹھ پھیر پھیر کے بھاگ جائے گا. دوسرا, ہمارے لیے ہماری قومی غیرت, ہماری قدریں, ہماری اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم دشمن جو ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کے منصوبے پہ کام کریں. کبھی نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا ایک ایک بندہ یہاں سے نکل نہیں جاتا. تیسری بات, ہمیں دکھ ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے آج ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. وہ ہمارا دوست ہے اور دوست رہے گا, اس لیے کہ اس کی اور ہماری سلامتی کے تقاضے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ہم الگ ہو کے کسی قابل بھی نہیں رہیں گے. یہ ملا عمر کا جواب تھا. اور آپ نے دیکھا کہ لفظ بلفظ جو کچھ کہا صحیح ہوا ہے. وہ جیتے ہیں, امریکہ ہار گیا ہے لیکن اپنی سازشوں میں لگا ہوا ہے. یہ جو مذاکرات ہوئے سر, 9 مذاکرات ہوئے, لیکن آخری میں وہ دستخط تھا نہیں. جب تک امریکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا ملا عمر نے کہ جب تک ان کے ناپاک قدم ہماری زمین سے نکل نہیں جائیں گے ہم بات نہیں کریں گے. یہی بس مسئلہ ہے. اور سب سے بڑی جو ایک چیز ہے کہ ان 40 سالوں میں یہ ان کی بدنصیبی کہہ لیں یا جیسے بھی ہے کہ ایک نوجوان نسل پیدا ہوئی ہے جنہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں سوائے خاک و خون کے, جنگ کے. تو بڑے سخت گیر ہیں. کہتے ہیں جو ملا عمر نے کہا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں. تو امریکہ جانا چاہے گا, جانا نکلے گا, جیسے سیریا سے نکل گیا. سیریا سے کیوں نکلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ترکی نے کہا ہم آ رہے ہیں, بھاگا ہے ڈر سے وہ. اچھا, یہ ہوتی ہے طاقت ایک قوم کی. تو ہم سر بلو کا کوئی راستہ وزیر اعظم کو میسج دیں. وہ بیچارے کشمیری 90 دن سے سر ان کے ہاں جینوسائڈ ہو رہا ہے, وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے لپیٹ کے شہید ہو رہے ہیں وہاں پر, وہاں کی عورتوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, معصوم بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. کیا بڑے گناہ ہو رہے ہیں. اور ہم آدھے گھنٹے کا جمعے کی نماز میں یہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو وہ سر جو آپ نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ مثلا کیا کرنا چاہیے؟ اٹیک کرنا چاہیے یا فوج کو ایکشن لینا چاہیے, سری نگر میں انٹر ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے پاس منصوبہ موجود ہے اگر ہم کرنا چاہیں. مجھ سے جو میں نے بنایا تھا اس سے بہتر منصوبہ موجود ہے, لیکن وزیر اعظم حکم چاہیے نا, فیصلہ چاہیے, ان کا فیصلہ چاہیے. جنگ جو ہے کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. اور یہی حل ہے سر. اس کے کوئی جنرل مشرف کی جنگ نہیں ہے کہ جا کے بغیر پوچھے ہوئے کارگل میں چڑھ گئے اور اپنی ذلت کروا کے وہاں سے واپس. تو یہ مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں. بھارت نہیں مانے گا. جنگ نہیں ہے. کیا ایران سے اور امریکہ سے, اسرائیل سے جنگ ہو گئی؟ کیا ترکی سے اور رشیا سے یا امریکہ سے جنگ ہو گئی؟ نہیں. یہ جو فنڈامنٹل بلو کی جس بات کرتا ہوں بڑی لاجک ہے اس کے اندر, کہاں کیسے کس طرح سے. تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے آج کے آرمی چیف سر یہ فنڈامنٹل؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے بنایا تھا اس سے بہتر پلان ان کے پاس موجود ہے, زیادہ مضبوط پلان. اور اس پہ عمل کیا جائے تو یہ جو مسئلہ ہے, اس مسئلے پہ ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے اور ہم انشاءاللہ ہوگی. کشمیر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے الفاظ مولانا عمر کے اور اللہ کے, تمہارا دشمن طاقت میں تم سے تعداد میں کہیں زیادہ ہو, اگر تم ثابت قدم رہو پیٹ پھیر پھیر کے بھاگ جائے گا, بھاگے گا, دوڑ جائے گا. میں اس پہ بہت اہم سوال کروں گا لیکن اس پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. اچھا سر، اب ہم جو آپ نے بتایا ہے، ظاہر ہے کہ ایران کی جو صورتحال ہے، ترکی کی صورتحال ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ہم نے پالیسیز چینج کی تھی. ہم چین، روس، ترکی، ایران ان سے ذرا قریب ہو رہے تھے، ایک وہ بننا تھا آپ کا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت آئی اور وہ پوری کی پوری امریکہ کی طرف چلی گئی. اور پھر ہم بڑی امیدیں تھیں، ایون کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. لیکن کشمیر کے ایشو پہ ہماری ساری امیدیں بکھر گئیں سر. اور چین نے بھی لداخ کے اوپر زیادہ بات کی، لیکن سلامتی کونسلز پہ کشمیر کے اوپر ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملی. تو یہ جو ایک ریلیشنز بن رہا تھا، اسٹریٹجک ریلیشن، اس علاقے کو دیکھتے ہوئے یہ بہتر تھا سر ہمارے لیے؟ ہم چائنا ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ، امریکہ، یا دونوں کے ساتھ ایکول ریلیشن شپ؟ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایمرجنگ ریئلٹی ہے جس کو ہم اپنا سکتے تھے، اپنی قوت بنا سکتے تھے. اور اس کی پہلی جو سوچ ہے وہ میں نے پیدا کی تھی 25 اگست 1988 جنرل ضیاء کے انتقال کے بعد. جب ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی تو میرے سارے سینئر افسر یہاں موجود تھے، یہاں کے افسر. میں نے ان کو ایز آرمی چیف میں نے پہلی دفعہ ان کو ایڈریس کیا، اور باتوں کے علاوہ میں نے کہا دیکھو اس وقت ایک پورے علاقے میں ایک نئی فضا پیدا ہوئی ہے. ایران عراق جنگ ختم ہو گئی ہے اور ایران اس جنگ میں فاتح بن کے ابھرا ہے. ایک نئی صبح وہاں ابھر ہو رہی ہے. سوویت یونین افغانستان سے پسپا ہو گیا ہے، وہاں بھی انقلاب جہاد کامیاب ہو گیا ہے. اب پاکستان میں بھی 11 سال کے جنرل ضیاء کے ملٹری رول کے بعد اب جمہوریت کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا جس کا فیصلہ ہم نے کر لیا تھا. میں نے کہا یہ 3 ملکوں میں ایک آزادی کی نئی صبح بیدار ہو رہی ہے، پیدا ہوئی، طلوع ہو رہی ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم ان تینوں ملک مل کر کے آپس میں ایسا اتحاد پیدا کر لیں کہ کوئی پھر ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہ کرے. یہ 3 ملک میں نے کہا کہ دنیا اسلام کے بڑے موجود طاقتور ملکوں میں شامل ہوتے ہیں، پاکستان، ایران اور افغانستان. میں نے اس کو نام دیا کہ یہ ہماری تصویراتی گہرائی ہوگی، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام دیا میں نے اس کو. اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا لکھنے میں، بولنے میں یہ کہتا رہا. لیکن میرے پاس جو حکومتیں آئیں ان کی سوچ بڑی محدود تھی. اس بات کو انہوں نے امریکنوں سے مل کے، امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک خطرناک سوچ ہے، اس کو ایک نیا رخ ڈال دیا. انہوں نے اپنے جو ان کے اوپینین میکرز تھے، ان کے لکھاڑی، ان کو کہا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جب بھارت سے مقابلہ کرے گی، لڑے گی، بھاگے گی تو بھاگے گی افغانستان کی جا کے حدوں میں چھپے گی. اسی لیے پاکستان بھارت میں زیادہ وہ رکھتا ہے دلچسپی. وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا ہے. نعوذ باللہ ہمارے سپاہی، ہماری فوج اپنی سرحدوں پہ ایک ایک انچ کے لیے لڑیں گے. مجال نہیں ہے کہ کوئی پیچھے ہٹ جائے. اور یہ تصور کہ ہم بھاگیں گے جا کے افغانستان کی سرزمین میں چھپیں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے اور لڑیں گے آ کے. آج کے اخبار میں پڑھ لیجئے آج کس طرح سے امریکہ نواز دانشور کس طرح سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کو کنڈم کر رہے ہیں. اتنی گہری جو ہے امریکہ کی یہ سازش ہمارے اندر ذہنوں میں آ چکی ہے. کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارا فائدہ ہو، ہماری سیکورٹی مضبوط ہو، ہماری علاقائی سیکورٹی مضبوط ہو. یہ وہ تصور آج بھی وہ حقیقت ان 30-35 سالوں کے بعد دوبارہ اس مقام پہ ہے. میں آپ کو بتا دوں اس میں ترکی کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے. جی، ترکی بھی آج، ایران بھی آج اپنا مقام حاصل کر چکا ہے. افغانستان آزاد ہو رہا ہے. پاکستان ہم صرف آزاد نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں. اچھا،
تو ہم کس کے زیر اثر ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو ہمارے حکمران کس کے زیر اثر ہیں؟ کیوں آزاد نہیں ہے سر؟ اس لیے کہ ہمارا جو ہے نا وہ ذہن بدل چکا ہے، بدل لیا گیا ہے، جس کے لیے فضل الرحمان آج میدان میں ہے. یہ بات ہے فضل الرحمان. تو ہم سر ہماری حکومتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف کیوں دیکھتی ہیں سر؟ بات جمہوریت کی کرتی ہیں. اپنے اندر حوصلہ نہیں ہے، اسی لیے ہم دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. یہ ایک بات ہے ہماری بڑی، اس کم میں بڑی طاقت ہے، میں آپ کو بتا دوں. لیکن اس کو حکمران اچھے نہیں ملے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں فنڈامنٹل بلوں کی بات کرتا ہوں، بغیر جنگ لڑے بھی یہ ہو سکتا ہے. 1989 میں ضرب مومن کی ایکسرسائز کبھی نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں علاقے میں اتنی بڑی نہیں ہوئی. ہم نے تیاری کی، اپنے افواج کو مسلح کیا، تیار کیا، ساری دنیا کو دکھایا کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ دیکھو. اس کے بعد سے انڈیا کی ہمت نہیں ہے کہ ہماری. لیکن اب تو آپ کی فوج سر 15 سال سے حالات جنگ میں ہے سر، پروفیشنل اس وقت جنگ ہے. دنیا کی بہترین فوج ہے سر، اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن دنیا کی بہترین ہے. ہم 15 سال سے، اور وہ ان لوگوں کو جن کو آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا پاکستانی فوج نے اپنے علاقوں سے نکالا ہے، جنگ لڑا ہے. تو سر اتنی طاقتور بہترین پروفیشنل اور اس وقت حاضر جج جس کو کہتے ہیں نا حاضر جنگ، اس کا فائدہ ہمارے حکمران نہیں اٹھاتے. تو کیا ہمارے یہ حکمران کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں سر؟ یہی تو ہماری سوچ کا فقدان ہے کہ جو یہ سمجھنے لگے کہ حاکمیت اللہ کی نہیں بلکہ امریکہ انسانوں کی ہے، تو پھر ہم انسانوں پہ بھروسہ کرنے لگے. تو ہم تو سر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے چھوٹے وہاں کے لوگوں سے ہمارے حکمران جا کے ملتے ہیں اور اپنی حکومت میں وزارت میں آنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ تو اب بھی ہو رہا ہے نا سر؟ ہے، یہی تو بات ہے نا. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا سر؟ دعا کریں فضل الرحمان اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے، میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں ہیں اور یہ اس ملک میں وہ طاقت جو کہ صحیح طاقت ہے آئین کی لحاظ سے اور شریعت کے لحاظ سے اس کا نفاذ ہو، اور وہ یہاں کے لوگوں کی جس بنیاد پر پاکستان بنا ہے وہ لے کے آگے بڑھا جائے. یہی ہمارا ہے کہ آج ہم اپنے مقصد حیات سے بہت دور ہو گئے. ریزسٹنس تو بہت ہوگا نا سر، کیونکہ ظاہر ہے حکومت اس کی ریزسٹنس ہے، وہ قوتیں ان کی ریزسٹنس ہیں، آپ دیکھیے باہر کی حکومتیں ریزسٹنس. آپ دیکھیے نہیں کہ کیا کیا ہماری حکومتوں نے کیا ہے. آپ مشرف کو لے لیں، اس کے بعد لے لیں، اس کے بعد کی حکومتوں کو لے لیں. حکومت جو 2001 میں تھی اس نے کیسے اس فتنہ پرداز منصوبے کو قبول کیا. آؤ ہمارے لوگوں کے ذہن کو بدلو. نیشنل گورنمنٹ سر، نیشنل گورنمنٹ انشاءاللہ ہماری دعا ہے. وہ پوچھتے ہیں سر کہ چوائس کیا ہے ہمارے پاس، موجودہ حکومت کو یا وزیر اعظم کو یا اس حکومت کو ہٹا دیں، نااہل ہے، نہیں کام کر رہی ہے، تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ تو آپ نے آج آپشن دے دیا سر. جی، یعنی اس وقت نہ تو فضل الرحمان میں حکومت بنانے کا وہ ہے صلاحیت، نہ کسی اور جماعت میں. عمران خان کی جماعت اپنا کارنامہ بتا چکی ہے، دیکھ چکی ہے. تو اس طرح سے ایک نیشنل گورنمنٹ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں اور ایک ٹائم مقرر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کافی ہے. ایک نیشنل گورنمنٹ بنے، تمام خرابیوں کو، برائیوں کو دور کیا جائے، آ جائے، اس کے بعد الیکشن کروائے، پھر عوام کا مینڈیٹ لے لیں. بہت شکریہ جان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت قیمتی رائے سے اور انفارمیشن ہمیں دی. ہمارے سننے والوں کو آپ کا بہت شکریہ سر. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.